اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو مومن۔ پروردگار عالم کے اپنے ناموں میں سے ایک حسین نام مومن بھی ہے۔ اللہ کے اپنا نام مومن، اور کتنا بڑا احسان فرمایا مالک نے ہم پہ کہ ہمیں بھی یہی نام عطا کیا، مومن ہی ہمیں کہا گیا۔ مدنی 28 صورتیں اور سب میں بنیاد مومن کو مخاطب کر کے یا ایھا الذین آمنوا پہ اٹھائی گئی۔ کتنا محترم ہے ہم۔ قرآن حکیم میں 89 جگہ پر مومن کی صفات کا تذکرہ مالک نے فرمایا، مختلف پیرائے میں، مختلف انداز سے۔ الحمدللہ میری اس پر کتاب بھی ہے جس کا نام ہے اللہ کے وعدے مومن سے، اور وہ کتاب اس لیے منظر عام پہ آئی، ایک شخص میرے پاس آئے اور کہنے لگے عرفان صاحب ایک بڑا الجھن ہے، رفع فرمائیے۔ میں نے کہا کیا الجھن ہے؟ کہنے لگے ہر جگہ دنیا میں مسلمان کی تذلیل ہو رہی ہے، ذلت ہو رہی ہے، اس کا خون بہایا جا رہا ہے، اس کو ہر نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اس کو ذکر پہنچائی جا رہی ہے، اس سے علم کو روک لیا گیا ہے، اس کا استحصال ہو رہا ہے، تو اللہ کیوں نہیں مسلمانوں کی مدد کو آتا؟ اللہ کیوں مسلمانوں کی مدد کو نہیں آتا؟ میں نے کہا دوست، قرآن حکیم کو اٹھاؤ، پڑھو، سمجھو کہ اللہ نے کب کوئی وعدہ مسلمانوں سے کیا ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن حکیم میں جتنے وعدے کیے ہیں مومنین سے کیے ہیں۔ آل عمران میں بھی کلیئر کیا اللہ نے کہ تم ہی غالب ہوگے بشرطے کہ مومن ہوگے۔ تو میں نے کہا اگر آپ مومن بن جائیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ آپ کی مدد کو نہ اتر آئے، کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اور مومن کے لیے بات جو ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 اس کو کنفرم کرتی ہے کہ بدو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہہ دو کہ ایمان تو تمہارے سینوں میں بھی داخل ہی نہیں ہوا، البتہ تم اسلام میں داخل ہوئے ہو، اور جب تم اعمال کرو گے تو اس میں سے کچھ بھی ضائع نہ کیا جائے گا۔ تو مومن کیا ہوا کہ جو اسلام میں داخل ہونے کے بعد اللہ کی فرما برداری کو اختیار کر لے، اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنی شروع کر دے، اپنا اوڑھنا بچھونا، جینا مرنا، نفع و نقصان سب پروردگار عالم کے سپرد کر دے، اس کو مومن کہتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ کسی لیکچر میں نے یہ بات کی تھی، اور میرا نام لیے بغیر بابا اشفاق مرحوم زاویہ پروگرام والے، انہوں نے زاویہ میں یہ ذکر کیا، میں نے ایک جملہ کہا تھا، مجھ سے یہ سوال کیا گیا تھا دوران لیکچر کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ تو میں نے یہ جملہ کہا کہ مسلمان اللہ کو مانتا ہے، مسلمان اللہ کو مانتا ہے، اور مومن اللہ کی مانتا ہے۔ اللہ کے فرما بردار جو مسلمان ہیں ان کو لقب دیا جاتا ہے مومن کا۔ تو قرآن حکیم نے بڑی توقیر اور عزت دی مومن کو۔ 99 جگہ پر مومن کا صفات آئیں، اور وہ ساری صفات اگر کسی مومن میں موجود تھیں اس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔
ورنہ ہم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جس میں 1 یا 2 یا 3 صفت بھی اگر موجود ہے تو انشاءاللہ مومن تو بہرحال وہ ہے۔ مومن کہتے کسے ہیں؟ اللہ کی تمنا کیا ہے آپ سے؟ مومن کہتے ہیں امن دینے والے کو، مومن کہتے ہیں امن دینے والے کو۔ تو جو امن دینے کا پروگرام رکھتا ہو، امن کا آرزو مند ہو، امن کو ڈیلیور کرنا چاہتا ہو، اس کو مومن کہا جاتا ہے۔ میں نے مومن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے بھی ایک بات کی تھی۔ ہم میں سے ہر مسلمان یہ آرزو رکھتا ہے، یہ آرزو مند ہے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل جائیں، بھلے خواب میں مل جائیں، کسی حیثیت میں مل جائیں، کسی سبب سے مل جائیں۔ مسلمان کے لیے اس سے بڑا انعام اور تحفہ اور اعزاز تو نہیں ہو سکتا کہ اس کے رسول آج 1400 سال بعد بھی اس کو مل جائیں۔ تو میں نے اس کے لیے ایک فارمولہ دیا تھا، جو فارمولہ اللہ نے ہمیں دیا کوڈ وے میں، ہم نے اس کو سمجھا نہیں، اس میں بھی امن کی بات ہے۔ اس لیے اس ریفرنس میں آج میں یہ بات میرے منہ پر آ گئی اور میں کر رہا ہوں۔ آپ کے والدین کا نام، والد محترم کا نام عبداللہ، کمال تقسیم ہے میرے پروردگار کی، میں کیا بتاؤں۔ اور والدہ مائدہ کا نام آمنہ، والدہ مائدہ کا نام آمنہ۔ عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ ہم مخلوق ہیں، بندے تب بنتے ہیں جب اس کی بندگی کرتے ہیں، ورنہ مخلوق ہیں، بندے نہیں ہیں۔ بندہ مت سمجھ لیجئے شکل و شبہات کی وجہ سے، آپ مخلوق ہیں۔ بندہ وہ ہے جو بندگی کرتا ہے۔ تو عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ۔ تو میں نے کہا محمد ملتے ہیں اللہ کے بندے کو، نصیب ہوئے اللہ کے بندے کو۔ والدہ مائدہ کا نام آمنہ، آمنہ کا مطلب ہے امن دینے والی۔ تو آمنہ کو ملتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے آپ کے والدین کے کوڈ سے یہ تمہیں سمجھا دیا کہ اگر محمد کو چاہتے ہو، محمد کو پانا چاہتے ہو، اس سے تعلق چاہتے ہو، اس کو دیکھنا چاہتے ہو، امن میں رہنا چاہتے ہو، اطمینان میں رہنا چاہتے ہو، سکون میں رہنا چاہتے ہو، تو بندگی اللہ کی کرو اور اس کی مخلوق کو امن دو۔ تو جو اللہ کی بندگی کرے اور اللہ کی مخلوق کو امن دے وہی مومن ہے، امن دینے والا۔ تو آپ کے ہاتھوں امن سب سے پہلے کس کو مطلوب ہے؟ آپ کے اہل خانہ کو۔ کیا ہمارا رویہ سب سے برا اہل خانہ کے ساتھ ہی نہیں ہے؟ کیا عزت دیتے ہیں اپنی ازواج کو؟ کیا ان کے جذبات کا احترام کرتے ہیں؟ کیا ان کی ضروریات کا پورا خیال کرتے ہیں؟ کیا ان کے والدین کا بھی اتنا احترام کرتے ہیں جتنے اپنے والدین کا؟ ان کے بہن بھائیوں کو بھی اتنا ہی محترم سمجھتے ہیں جتنا اپنے بہن بھائیوں کو؟ تو مومن ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کے بہتر سلوک کے حقدار ہیں، آپ ان سے بہتر سلوک کریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو آپ مومن کی پہلی شرط میں ہی ہار چکے ہیں، فیل ہو گئے ہیں۔ گھر کو کیوں مرکز بنایا؟ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ تمہارے اچھے سلوک کے حقدار سب سے زیادہ تمہارے گھر والے ہیں، اور ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا تم سب میں سب سے اول میں ہوں۔ تو سنت نہ ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک؟ ہم جو لوگ اپنے آپ کو، ہمارا پورا معاشرہ کہتا ہے جی کہ ہم سنتوں پہ چلنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں،
عشق مصطفیٰ کے دعوے دار ہیں تو کیا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرتے ہوئے ہم اپنے گھر والوں کو امن دے رہے ہیں، عزت و احترام دے رہے ہیں؟ ہم نے اپنا رویہ بدل لیا ان سے، والدین سے، بہن بھائیوں سے، بیوی بچوں سے، گھر کے ملازمین سے۔ تو مومن سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے امن کا پیمبر، اگر وہ ایسا نہیں کر رہا تو اس کی ساری زندگی جھوٹ ہے۔ اس کا بینیفٹ کتنا بڑا، آپ کے گھر میں امن ہے، چین ہے، سکون ہے، آپ اپنے گھر سے اپنی جاب کے لیے، نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے نکلتے ہیں، باخدا آپ امن ہی کیری کریں گے باہر بھی، کیونکہ اپنے گھر سے امن لے کے چلے، جو آپ گھر سے لے کے چلیں گے وہی تقسیم کر کے آئیں گے۔ اور اگر آپ جھگڑ کے گئے ہیں، غصے ہوئے ہیں، آپ کا رویہ ہر ملنے والے انسان کے ساتھ سخت ہو جائے گا، لہجہ آپ کا، آپ زور زور سے ہارن بھی بجائیں گے، لوگوں کو ڈانٹیں گے بھی، کوئی بھی ایسی حرکت کر سکتے ہیں جس سے کسی کو دکھ اور تکلیف پہنچے۔ یہ بنیاد اللہ اور اس کے رسول نے آپ کے گھر سے اٹھائی امن کی۔ تو مومن کا سب سے پہلا رویہ اپنے گھر والوں کا احترام، عزت، ان کے ساتھ کوآرڈینیشن، کوآپریشن، صرف زبانی احترام نہیں۔ ہمارے ہاں تو اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا ہاتھ بٹا دے سبزی کاٹنے میں، اسے کہتے ہیں یہ تو بیوی کا غلام ہو گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ پورا کام کرواتے تھے، تو ان کی نقل کرنا مومن کی معراج نہیں ہے۔ ہم اسے تانے مارتے ہیں کہ یہ تو اپنی بیوی کے ساتھ کام کراتا ہے۔ ہمیں مومن بننے کے لیے اپنے گھر والوں کو امن دینا ہوگا۔